السلام علیکم دوستو، شہر داستان میں خوش آمدید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا تھا، اور اس کی یہ کوشش تھی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن میں آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک سردار ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے کیا کہتے ہیں؟ سردار قریش، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجہ میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان تک مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا، اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دروں میں پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو اس کا ہاتھی اچانک بے قابو ہو گیا اور اس نے ابرہہ کو نیچے گرا کر کچل دیا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں
سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری کی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اسی طرح ہلاک و برباد ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے اور پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔